سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے مل کر اس مسجد کی تعمیر کی، اور خاص کر ابو بکر بھائی کو تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے اپنے محلے کے لوگ ہیں، یہاں اتنی دور آ کر اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اس زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ مسجد کا ہوتا ہے، جس میں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے، اور وہاں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے۔ مسجد کا کردار معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کلیدی جو ہے وہ رول ادا کرتا ہے۔ یہاں سے لوگ توحید سمجھتے ہیں، اپنی نماز درست کرتے ہیں، اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں، اور وراثت کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل اور دیگر جو بھی ضروریات زندگی ہے شریعت مطہرہ کو سمجھتے ہیں۔ یہاں بچے حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مسجد نبوی کے لیے جگہ لی، جو کہ 2 یتیموں کی تھی۔ جگہ لینے کے بعد پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر مسجد کی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، بس آپ دیکھتے رہیں یا آرڈر کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بنانا اتنا بڑا اجر کا کام ہے، آپ مجھے اس اجر سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے وہ جذبہ دیکھا کہ مہاجرین اور انصار مل کر جس جوش اور جذبے کے ساتھ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ مسجد کی تعمیر میں جو مہاجر اور انصار مل کر اس مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اور بھائیو، وہ کچی مسجد تھی، کھجور کی پتوں کی چھت تھی اور اسی کی لکڑی تھی۔ بعض دفعہ نبی علیہ السلام وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، بارش ہوئی، مسجد ٹپکی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی لگا ہوا تھا، اور اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ نے اس میں جو
مستقبل کے ستون پیدا کیے، جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، اور عشرہ مبشرہ ہیں، باقی صحابہ ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور پھر اس تعلیم کو دنیا میں پھیلا دیا۔ بلا شبہ مسجد بنانا بھی ایک مشکل کام ہے، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اس کو آباد کرنا یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اب جو مسجد کی انتظامیہ ہے اس سے گزارش ہے کہ اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دیں، مسجد میں دروس رکھیں، مسجد میں پروگرام رکھیں، تاکہ مسجد کی یہ دعوت اس دور دور محلوں میں پھیل جائے۔ رمضان المبارک کو بڑے منظم طریقے سے چلائیں تاکہ لوگوں کو اعتکاف میں کچھ مل سکے اور لوگ آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف رجوع کریں۔ مخیر حضرات سے بھی چاہیے کہ ایسے علاقوں میں اپنا تعاون پیش کریں، کیونکہ جو علاقہ اس طرح کا ہوتا ہے وہاں بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ شہر کے اندر مسجد جو ہوتی ہے وہ تو کہنے کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو اس طرح گاؤں گوٹھوں میں جو مساجد ہوتی ہیں ان کی تعمیر واقعی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کو بنانا اور چلانا یہ الحمدللہ بہت بڑا اجر کا کام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے اعمال بتائے گئے، میں نے دیکھا کہ جو شخص ایک تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک رہا تھا، میں نے اس کے اجر کو بھی دیکھا۔ مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا، اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا کے آ گئے کہ چند دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مائی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے پوچھا وہ تو فوت ہو گئی، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اطلاع ہی نہیں کری، تم اس عورت کو معمولی عورت سمجھتے ہو جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ چلو قبرستان چلو، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ جب صحابہ نے کہا کہ یہ اس کی قبر ہے، فرمایا صفیں سیدھی کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا دوبارہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حالانکہ صحابہ جنازہ پڑھ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھا، کیونکہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، بلکہ اس میں ہر آدمی کو حصہ لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہی حکم، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو طواف کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے میرے گھر کو۔ تو انہوں نے جب گھر بنایا تھا تو نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے اس بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی ایسا بھیج دے، ربنا وبعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم، کہ جو لوگوں پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب و سنت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ میرا کام دعا کرنا تھا اور تیرا کام قبول کرنا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میرے باپ ابراہیم پر بھی درود پڑھا کرو، اس لیے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا سب الگ کر دکھایا۔ بہرحال اگرچہ یہ مسجد چھوٹی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پھیل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ جو اس کے منتظمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور یہ عمل ان سے قبول و منظور فرمائے۔ میں چونکہ میرے پاس بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا فاروق الرحمان یزدانی صاحب ہیں، حسن سلفی صاحب ہیں، نجیب عامر صاحب ہیں، تو میں ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔